کمی بھی نہیں کر سکے گا. اور یہ ہے وہ دور جس کے متعلق کہا کہ اب وہ آ رہا ہے. اور اس کہنے کے بعد صرف یہی نہیں کہ دعویٰ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ کے مقدس ہاتھوں سے وہ نظام متشکل ہوا کہ جس میں پھر کسی کی محنت میں سے کوئی شخص نہ کچھ رفت کر کے لے جا سکتا تھا نہ ظلم کر کے لے جا سکتا تھا. عزیز عالمان، قومیں تباہ ہوتی ہیں ظلم کے ہاتھوں میں. ظلم یہی ہے کہ کسی شخص کو اس کا ڈیو جو واجب ہے وہ قاعدے قانون کے مطابق نہ ملے، کوئی دوسرا اسے لے جائے. جب کسی معاشرے کے اندر ظلم عام ہوتا ہے دو قسم کی ذہنیت اس میں ہو جاتی ہے. عزیزان من، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے بیشتر ان چیزوں کو برداشت کرتے جاتے ہیں. بلاخر دل ہی تو ہے نہ سنگو خش، یہ درد سے باہر آتا ہے. اگر آزاد کمزور ہو گئے اس وقت تو وہ مہاتما بدھ کا فلسفہ لے کے آتا ہے، شوکنہار ہو جاتا ہے. تو یہ ساری دنیا شر ہی شر ہے، یہاں خیر کا نام نہیں ہے. شر کا مقابلہ ہم کر نہیں سکتے، کیا کیا جائے؟ اس پہ قابو نہیں، جن کے تو ہے قابو اپنے آپ کو فنا کر دیا جائے. اتنی افیون کھائی جائے کہ احساس ہی مر جائے اس چیز کا. جو صاحب احساس ہوتے ہیں اگر اعصاب کمزور ہیں تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو انسانیت کو اس سے نقصان پہنچتا ہے. عزیزان من، آپ غور کیجئے کہ احساس والے تو اس طرح سے سمٹ کے سکڑ کے افیون کھا کے عدم احساس کی عالم میں سیلف انائیلیشن کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینے کے لیے ترک کر دیں، دنیا کو گوشوں میں بیٹھ جائیں، ظلم کی قوتیں بے باک تر ہو جائیں. ظلم کی قوتیں اس قسم کے نظریے اور فلسفے کو ترقیاں دیتی ہیں. ساری دنیا سے زیادہ مہاتما بدھ کے فلسفے کے پیرو ہو گئے کہ ٹھیک ہے صاحب، شر اور ظلم کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس لیے اس کے لیے یہی ہے کہ کنارہ کش ہو کے ایک طرف ہو جائیے گا. نتیجہ اس کا باقی دنیا میں تو چھوڑ دیجیے. خود ہندوستان کے اندر برہمنیت نے پھر گسار اٹھایا ہے اور وہ استبداد اور مظالم کیے ہیں، آج تک وہ سلسلہ جاری ہے وہاں. صرف اس لیے کہ احساس کرنے والوں نے یہ فلسفہ اپنے اوپر عائد کر دیا کہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے سلامتی اس میں ہے کہ اپنے آپ کو عدم احساس کی آگ میں بھگم کر کے پناہ کر دیا جائے. حساس قلوب، کمزور اعصاب، انٹلیکچولی ہوں تیز، وہ اس قسم کا فلسفہ دے دیتے ہیں. پھر کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسان بدھ کے زمانے سے آج تک آپ دیکھیں، یہی وہ کیفیت تھی جو دین پالنے کی پھر آ کر عیسائیت تھی. وہ عیسائیت کی صحیح آسمانی تعلیم کہ جو ظلم کو مٹانے کے لیے سینہ سطر ہو کے کھڑی ہو گئی، اسی تعلیم کو اس شخص نے آ کے یہ کہہ دیا کہ ظلم مٹ نہیں سکتا، اس لیے ظالم اگر تمہارا کوٹ خود اتار کے لے جاتا ہے، کوٹ اتار کے لے جاتا ہے، واسکٹ خود اتار کے دے دے. چور اگر اتنی چوری کرتا ہے کہ وہ گٹھڑی بوجھل ہو جاتی ہے، وہ اٹھا نہیں سکتا، اپنے سر پہ رکھ کے اس کے گھر چھوڑا. یہ کیا چیز تھی؟ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت بڑی سازش تھی، لیکن اگر سازش نہ بھی کہا جائے، نہایت نیک نیتی چیزیں کہا جائے تو یاد رکھیے تین چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں.
انسانیت کے دکھوں پر ظلم اور استبداد کے ہاتھوں سے ستائے ہوئے انسانوں کے قلوب حساس ہوں، اعصاب کمزور ہوں، ذہن اونچا ہو، بہت بڑا تباہ کن فیصلہ یہ سب سارا کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ صورت نہیں ہے تو دوسری طرف قبائل میں سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، انارکی پیدا ہو جاتی ہے اس معاشرے کے اندر۔ دونوں ہی طبقے ہوتے ہیں، ایک طبقہ یوں اپنے آپ کو فنا کر کے الگ ہو جاتا ہے، ظلم کی قوتیں بے باک ہو جاتی ہیں، دوسرا طبقہ قانون کا احترام اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قانون کوئی شے نہیں ہے۔ انارکی کے معنی یہ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انارکی کی انتہا وہ جا کے کمیونزم میں لے آتے ہیں کہ اسٹیٹ لیس سوسائٹی ہوگی، پہلے کلاس لیس ہوگی، اس کے بعد اسٹیٹ لیس ہوگی، حکومت کی حکمرانی کی قانون کی آئین کی ضرورت کوئی نہیں ہے صاحب، بالکل۔ آپ سوچیے کہ یہ کیا کیفیت پیدا کرے گا؟ انسانوں نے متمدن زندگی بسر کرنی، تمدنی زندگی کے اندر آئین اور قانون کوئی شے نہیں ہے، توڑو اس کو اٹھ چکا ہے، نتیجہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ قومیں ہمیشہ ظلم کے ہاتھوں تباہ ہوتی ہیں، اور یہ ہے اس کی وجہ جس طرح سے تباہ ہوتی ہے۔ انصاف کا احترام کرنے والے بھی، دیانت سے جینے والے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے یہاں بھی چلتے ہیں، وہ مقابلہ کرتے چلے جاتے ہیں، بڑی ہمتوں سے آگے بڑھتے ہیں، ایک مقام آ جاتا ہے جہاں آ کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ بات غلط ہے، نہ ہو نہیں سکتا، یہ اصول ہی غلط ہے جو ہم نے اختیار کیا۔ یہ لوگ ہمت کے گوشوں میں کونوں قدروں میں جا بیٹھتے، اور جیسا میں نے عرض کیا یہ تو انفرادی فیل ہے، اور اگر وہ انٹلیکچولی اونچا ہوا ہے تو وہ اس کو پھر فلسفہ بنا کے بتا دیتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ کہیں پڑھنا نہ شروع کر دیجیے گا۔ بدھ کا فلسفہ تو خیر بہت کام ہمارے سامنے آتا ہے، شوپنہاور نے اس فلسفے کو ماڈرن لینگویج میں پیش کیا ہے نا۔ اگر آج کے آداب مضبوط نہ ہو، پاؤں میں استقامت نہ ہو، قرآن کے اصولوں کے اوپر یقین محکم نہ ہو، اس کی کسی کتاب کو نہ پڑھیے گا، وہ ایک تیز ندو کی طرح آتا ہے، بڑے بڑوں کے پاؤں پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ ظلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، غلط پالیسی ہے یہ۔ صحیح چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو تم تباہ کر دو، ظلم کا احساس ختم کرو، اپنے آپ کو تباہ کر دو، اس کے بعد جو ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اور اس کے لیے پھر جو دلائل دیتا ہے صاحب، میں نے کہا نا کہ انٹلیکچولی ہائی ہو تو پوچھو نہیں کیا کر جاتا ہے آپ کو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ما کسبت، ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا پورا پورا معاوضہ ملے گا، تب تک اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، اور ظلم نہ ہو اس کے بعد پھر پوچھیے نہ کہ انسانیت کتنی ترقی کرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ یہ تو آغاز دیر ہوتی ہے جو انسانی معاشرے کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے سمجھو۔ آپ نے دیکھا رواج کی آیات کے بعد آخری آیت یہ دینا کتنا گہرا ربط، میں چاہوں گا کہ آکام کی علت اس کے اندر بتا دی، اور یہ بتا دیا ہے کہ قرآن جو آیا ہے محض بات کہنے کے لیے نہیں آیا۔ واتقوا یوما، دوسروں کی محنت کو غصب کرنے والوں ڈرو اس آنے والے دور سے کہ جس میں کسی کی محنت کو کوئی دوسرا نہیں لے جا سکے گا، ڈرو اس آنے والے دور سے۔ یہ تھا وہ آنے والا دور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے منتخب کر دیا۔ پھر بات اگلی شروع ہوئی، یہاں تو ربا تھا، جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوتا ضروریات ایک دوسرے کو پڑتی ہیں، اس کو پورا کرنا